منو ایک صاحب کہنے لگے، کہنے نہیں تھے کوئی درود شریف نہیں پڑھتا، میں کہ ہن تیریاں میریاں نہیں آن تے نہ سمجھ آئے علیحدہ گل ہے، ورنہ تے 70,000 پڑھن ڈے ہیں، نظر نہ آئے تو بات۔ یہ تو حضرت داہیہ کلبی سے پوچھو نا جن کو نظر آتے تھے، یہ تو حضرت داہیہ کلبی بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جبریل کو باب جبریل پہ کھڑے دیکھا ہے۔ حضور کا روضہ اطہر ہے نا پیچھے، سرکار تو کہتے ہیں باب جبریل پہ حضرت جبریل کھڑے تھے تو یوں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ خواجہ غلام فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا آگے کیوں نہیں جاتا، تو کہنے لگے ضرورت ہی نہیں، آگے گھر والا جائے گا، میں تو دربان ہوں، آگے جائے گا جو گھر والا ہوگا، گھر کے اندر گھر والے جاتے ہیں، خدام دروازے پہ رہتے ہیں۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، انہیں گلاں بھی ہولی ہولی کرتا سی، بات بھی اونچا نہیں بولتے تھے حضرت جبریل۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا لفظوں کا حسن دیکھیں نا، بزرگ بات کرتے ہیں تو رانائی دیکھیں۔ باب جبریل کے پہلو میں، باب جبریل کے سارا بوا مال کے نہیں، باب جبریل کے بھی یعنی دروازے دے بھی نال نکرے لاگ کے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے۔ دن میں دروازہ کھڑکانا تو اے پلکاں ان کے ساتھ، یہ میں سرکار کے دروازے پہ ناخن نہیں لگاتا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا، مولانا حسن رضا کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، فرشتے لوگ سرما اور لگاتے ہیں، تو مولانا حسن رضا کہتے ہیں ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مدار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ۔ مولانا ابو نصر صاحب کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا تو ریاض الجنہ میں رش بڑا تھا، بوڑھا آدمی تھا، میں بوڑھا آدمی تھا، رش بڑا تھا، ایک دو دفعہ کوشش کی، دھکے وگے لگے، ضعیف آدمی تھا، تو میرے دل میں خیال ہے یا اللہ اتنی سی جنت ہے تو باقی مدینہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں حاضری دینے جاتا تھا تو ایک بوڑھی سی اماں مجذوب سی وہ روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوتی تھی، باہر پیچھے، کبھی کبھی وہ نظر آتی، وہ صفائی کر رہی ہوتی سرکار کے شہر کی، وہاں روڑی بھی نور کی چیزوں کی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ وہاں سے پتے کٹھے کر رہی ہوتی، وہ بیٹھی ہوتی مجذوب سی بی بی، تو میں نے کہا یا اللہ یہ تھوڑی سی جگہ اتنے لوگ آتے ہیں، بس اتنی جنت ہے؟ تو کہتے میں حاضری دے کے نا بڑے مشکل سے سوچتا جا رہا ہوں، تو میں اکثر دیکھتا تھا وہ وہاں بیٹھی ہوتی تھی سادی بی بی، کوئی پھل کھا رہی، کوئی چیز دے گیا تو کھا رہی، کہتے میں اس کے قریب سے گزرنے لگی یا شیخ، کہتے میں نے رخ پھیرا اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی المدینہ تو کلہم جنہ، مدینہ سارا ہی جنت ہے، مدینہ یہ صرف ریاض الجنہ ہی جنت نہیں، مدینہ سارا ہی جنت ہے۔ تو مولانا حسن رضا صاحب کہتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، اسی لیے تو نظر میں ہے میری نقش و نگار مدینہ۔ کہنے لگے جبھی تو میری آنکھوں میں پھرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمانے لگے کہ صرف مجھے نہیں صدقہ ملتا، کہتے ہیں دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، دو عالم میں بٹتا ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہ مدینے آ کے تو میں کھاتا ہوں حضور کے نام پہ تو گھر پہ اپنا کھاتا ہوں، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہیں حسن افتخار مدینہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا شہر نور، رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے قسم ہو محبوب مجھے اس شہر کی، یا اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب تو جو اس شہر میں موجود ہے، محبوب تو جو اس شہر میں۔ دو باتیں کبھی زندگی میں نہیں بھولنی چاہیے، ایک احساس، دوسری قدر۔ ایک احساس، اس زمانے میں سب سے کم جو چیز پائی جاتی ہے نا وہ احساس، اور لوگ احساس نہیں کرتے اور قدر نہیں کرتے۔
نہیں کرتے، نہ احساس کرتے ہیں نہ قدر کرتے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کی. بعد میں داستانیں سناتے ہیں. بعد میں مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی یاد ہے. میں نے کہا حضور آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمارا اور غیروں کا؟ فرمانے لگے فرق کتنا ہے، وہ زندے کو مانتے ہیں، ہم مرے ہوئے کو مانتے ہیں. وہ بیٹھے سے فیض لیتے ہیں، ہم قبر والے سے فیض لیتے ہیں. اتنا فرق ہے زندے اور ہم. ذرا بعد میں قائل ہے تعریفیں کرنے کے، سامنے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، اس کا ذرا عملی نمونہ بھی. احساس اور مکہ جانے والے اور مدینہ جانے والے کے دل میں پہلے تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، میں آیا کہاں ہوں، اور پھر اسے قدر ہونی چاہیے اس جگہ کی. یقین کریں ہاں ہاں یہ ایسا ہو رہا ہے. 20 اور درجنوں لوگ ہیں ان کو احساس ہی نہیں کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں، ان کو قدر ہی نہیں کہ میں پہنچ کہاں گیا ہوں. قدر یہاں ہوتی ہے، آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے تو قدر ہونی ہے، سمجھانا ہے تو قدر ہونی ہے. ہمیں ماں باپ کے بڑے لوگ سب کو پتہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، تابع داری کے لوگ کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ابا جی سامنے بیٹھے ہیں، کتنی بندہ کرے، ہر وقت سامنے رہتے ہیں. قدر تو ہوتی ہے نا، کبھی کوئی آیا تو آؤ بھگت کر لی. ہمارا ایک دوست ہے یہاں وزیر آباد کے قریب کا، تو وہ اللہ پاک نے موقع دے دیا، مدینہ شریف چلے گئے پکے ہی، بس چلایا کریں گے، زیارتیں کرائیں گے. خوش ہوئے ہیں نا آپ لوگ؟ بات سے خوش ہوئے ہیں نا؟ میں نہیں ہوا. میں کہ تو چنگا نہیں کیتا، میں نہیں ہوا. کہنے لگا جی میں کہ تو کدھرے ہو رہی ٹھیک سے پائی. اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا وجہ تمہیں پتہ چل جائے گی. کہنے لگے کوئی نصیحت کر دیں. میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ اس طرح کرے نا جس دن تو پہلے دن آیا تھا تو اس طرح کا تھا، اس طرح کا رہنا. تمہیں پتہ ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مدینے جاؤ، زندگی میں 1000 بار جاؤ، لیکن پکا ڈیرا وہ لگائے جس کا دل ہر وقت تازہ رہتا ہے، جس کی طبیعت کو نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات. مجھے کہنے لگے جی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے. میں جاتا ہوں ڈرائیوروں کے ساتھ، جب سیکھنے گیا ہوں نا تو کہتے ہیں وہ سامنے مسجد قباء ہے، زیارتیں کرانے لے جاتے، کہتے ہیں مسجد قباء جاؤ نفل پڑھاؤ. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے، اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. ترمذی میں. ڈرائیور بس سے اتارتا ہے، کہتا ہے وہ مسجد جاؤ نفل پڑھاؤ، تو بھی پڑھ لے بھائی. کہتا میں بڑے پڑھے نہیں. جی یہ بے قدری ہو جاتی ہے، احساس نہیں رہتا. جب آپ پکے آ جاتے ہیں، جب آپ کا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پیار بھی تو ہے نا مدینہ طیبہ سے، آپ لوگوں کو زیادہ پیار ہے. میں نے کہا نہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، ان کا انداز آپ کسی ایسے شخص سے پوچھ لیں جو سعودی عرب میں یہاں کا گیا ہوا رہتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے. وہ حرم شریف جب وہاں جاتے ہیں، مکہ مدینہ آ بھی جائیں تو موٹی سی ان کی حاضری ہوتی ہے، موٹی سی، بعد میں کمرے میں لیٹے رہتے ہیں. قدر احساس یہاں سے جانے والے کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ درد سے جاتا ہے، وہ سوچ سے جاتا ہے. وہاں جو لوگ قیام فرما ہیں انہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال گزارے مکہ مکرمہ میں. اللہ کریم آپ کو حضور کی جالیوں کی حاضری نصیب فرمائے. آپ رسول پاک کی جالیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے نا تو ایک وظیفہ حضور کی جالیوں پہ لکھا ہے، عربی رسم الخط میں. وہ جالی اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ لکھا ہے حضور کی جالیوں پہ. ساری جالی پہ سامنے بالکل مواجہ کے ساتھ یہی لکھا لا الہ الا اللہ. وہ الگ بات ہے ہم اس طرح کلمہ پڑھتے تو بدعت کا فتویٰ آ جاتا، الگ بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، لیکن وہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ کلمہ لکھا ہے جالیوں کے اوپر. استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے منجلے بھائی ہیں. آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، واپس آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مولانا کیا دیکھا؟ تو فرمانے لگے کہ سمجھ نہیں آئی. 8 جنتیں میں نے سنی تھیں، وہ ساری میں نے ایک ایک کر کے وہاں آتی دیکھی ہیں اور مدینے پہ قربان ہوتی دیکھی. تو عجیب ہی اس شہر کا میں نے رنگ دیکھا ہے. کہنے لگے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے
بہار ہے، کہتے میں دیکھ کے آیا ہوں، کوئی عجیب ہی رنگ ہے اس کا، کوئی عجیب ہی توانائی ہے، کوئی عجیب اس شہر کی رانائی ہے، کچھ عجیب اس جگہ کی کیفیات ہے، اور وہاں کے لیل و نہار صبح و شام کچھ انفرادیت رکھتے ہیں، بس عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں۔ کہنے لگے عجیب معاملہ ہے کہ لوگ گلاب کو، پھول کو پسند کرتے ہیں، پھول کو پسند کرتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ پھول سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے۔